السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہیومن انوینشنز موو دا سوسائٹیز بیکورڈ۔ 2021 کے ایسے کے پیپر میں یہ بھی پوچھا گیا تھا، اس پہ ایسے پوچھا گیا تھا، تو اس وجہ سے آج اس پہ بات کرتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ لکھا جا سکتا ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہر بندہ اس میں جو کچھ اس کے ذہن میں آئے گا وہ ہر بندے کی سوچ الگ ہوتی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ میں یہاں ایکسپلین کرتے وقت کہوں وہ اس سے آپ بھی متفق ہو اور آپ بھی اسی طرح سوچتے ہو۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایسے کی ابتدا ہم کچھ اس طرح سے کریں گے کہ یہ تجسس اور ہمیشہ کچھ نیا بنانے اور ایجاد کرنے کی کوشش انسان کی فطرت میں ہے۔ آج سے تقریباً 5000 سال پہلے پہیے کی ایجادات کا ایک سلسلہ شروع کیا جو آج تک چلا آ رہا ہے اور آگے بھی چلتا رہے گا۔ آج ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمیں نئی ایجادات دیکھنے کو ملتے ہیں، جہاں تک ان ایجادات نے نہ صرف انسان کی زندگی کو آسائش سے بھر دیا ہے بلکہ انسان کی ترقی میں ان کا ایک بہت بڑا ہاتھ بھی ہے۔ تو وہاں کچھ افراد، کچھ اہل فکر کا خیال ہے کہ ان ایجادات نے ہمیشہ انسانی معاشرے کو پیچھے دھکیلا ہے۔ اپنی اسی سوچ کو ثابت کرنے کے لیے یہ لوگ کچھ نکات پیش کرتے ہیں جو کہ آگے چل کر ہم ڈسکس کریں گے۔ ان کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہر نئی ایجاد کے ساتھ ہم خود اور اپنے معاشرے میں تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں جسے ہمارا وجود فطرتاً قبول نہیں کرتا۔ یہ ایسا اس لیے ہے کہ یہ تبدیلیاں اچانک پیدا ہو جاتی ہیں، جبکہ ہمارا وجود اسے اپنانے کے لیے ارتقائی عمل سے گزرا نہیں ہوتا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر گاڑی کی ایجاد سے سفر کرنا تو نہایت آسان ہو گیا ہے۔ آج ہم میلوں کا سفر اور کئی مہینوں کا سفر چند گھنٹوں میں طے کر لیتے ہیں، لیکن اس ایجاد نے انسان کی زندگی میں کچھ برائیاں یا کچھ مسائل بھی لے کر آئے ہیں، جیسے کہ پیدل چلنے پھرنا کم ہونے کی وجہ سے انسان میں آج کئی بیماریاں جنم لے رہی ہے۔ تو جہاں آسائش آئی ہے وہاں بیماری، وہاں دقتیں بھی ساتھ آئی ہے۔ ان کا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ نئی ایجادات نے ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کا طریقہ سے بدلا ہے۔ ایسا نہیں کیا ہے کہ جو ہماری ضرورتیں ہیں ان کو یا کم کیا ہے یا ان کو ختم کیا ہے۔ ضرورتیں ہماری آج بھی وہی ہے، لیکن ان ضرورتوں کو پورے کرنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ صرف بدلا ہے۔ بلکہ اگر یوں کہیں کہ جو ضروریات ہم پہلے پورا کرتے تھے، جس طریقے سے آج ان ضروریاتوں کو پورا کرنا پہلے سے زیادہ دشوار ہو گیا ہے۔ مثلا آج بھی ہمیں زندہ رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہے، لیکن آج پیٹ بھر کھانا کھانے کے لیے ہمیں نہ جانے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کتنی مشقت کرنی پڑتی ہے، صرف یہ کہ ہم پیٹ بھر کے کھانا کھا سکیں۔ تو ٹھیک ہے کہ مطلب ایجادات نے آسانیاں تو پیدا کی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ جو بنیادی ضروریات تھی وہ ضروریات ختم کی، نہیں، بلکہ اگر یوں کہے کہ ان ضروریات کو پورا کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو کافی دشوار بنایا ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اچھا، ان کا تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ضرورت کی مختلف اشیاء جیسے کہ موبائل فون، لیپ ٹاپ وغیرہ، کیلکولیٹر، یہ چیزیں انسان کی ضرورت کو پورا کرنے اور مشکلوں کو آسان بنانے کے لیے ایجاد کی گئی تھی، لیکن آج یہ اشیاء، یہ ایجادات انسان کی زندگی میں کافی دقتیں پیدا کر رہی ہے۔ جیسے کہ موبائل فون کی بدولت آج لوگ میلوں دور اپنے دوست رشتہ دار کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور رابطے میں رہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان پہلے جو محبت ہوا کرتی تھی وہ محبت کافی حد تک کم ہو گئی ہے۔ تو ٹھیک ہے، لوگ تو رابطے میں ہیں، لیکن آج وہ محبت نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ اس کی جو وجہ یہ لوگ بتا رہے کہ میں بھی پرائیویسی کم ہو گئی ہے یا کوئی انٹریکشن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اس وجہ سے آج ایک تو انسان کی زندگی ویسے بھی بہت مصروفیات میں گزر جاتی ہے، اور دوسرا
رابطے بڑھ گئے ہیں تو اس وجہ سے وہ محبت پہلی والی نہیں رہی. چوتھا نقطہ ان کا یہ ہے کہ سماجی رابطے اور ویب سائٹس جیسے کہ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام وغیرہ یہ لوگوں کے درمیان رابطہ بڑھانے کے لیے بنائے گئے تھے، جو کہ ان لوگوں نے بڑھایا بھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک طرف یہ رابطہ بڑھا رہے ہیں تو دوسری طرف گھٹا بھی رہی ہے، خصوصاً فیملی ممبرز میں. جو شاید آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا ہم سب نے کہ ایک بندہ اپنے دوستوں کے ساتھ جو شاید دنیا کے دوسرے کونے پہ ہو اس کے ساتھ تو رابطے میں ہوتا ہے، لیکن اپنے گھر کے افراد کے ساتھ وہ کئی دنوں اور ہفتوں کے بعد ملتا ہے، بیٹھتا ہے. تو یہ ایک طرح سے انسان کی زندگی کو ان ایجادات نے پیچھے دھکیلا ہے. جو پانچواں نقطہ ہے ان کا کہ ویکسین اور دوسری دوائیاں وغیرہ جنہیں بیماریوں کے علاج کے لیے بنایا گیا تھا، تو انہوں نے تو ٹھیک ہے کہ علاج کروانے میں یہ مددگار ثابت ہو گئی، لیکن ان دوائیوں نے اس کے ساتھ ساتھ دوسری بیماریوں کو بھی جنم دیا. انسان میں انہی دوائیوں کی وجہ سے نئی نئی بیماریاں جنم لے رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو وائرسز وغیرہ ہے وہ اپنی ساخت بدل رہے ان دوائیوں کی وجہ سے، اور وہ پہلے سے زیادہ مہلک اور خطرناک ہو رہے ہیں. جس کی آپ مثال لے سکتے ہیں کہ ابھی جو کووڈ-19 گزرا ہے وہ بار بار اپنی ساخت بدل رہا تھا، اسٹرکچر بدل رہا تھا، اس وجہ سے اس پہ قابو کرنا مشکل ہو رہا ہے. تو جہاں انہوں نے ان دوائیوں نے آسانی پیدا کی وہاں پر مشکلیں زیادہ لے کر آئے. تو ایک طرح سے سوسائٹی کو پیچھے دھکیل رہے ہیں، نہ کہ آگے لے کر جا رہے ہیں. آگے تبھی ہم کہتے کہ جا رہے ہیں کہ بیماریوں پہ مکمل قابو پایا جائے تو تبھی ممکن ہے. ان کا چھٹا اور آخری جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ مختلف دوائیاں وغیرہ انہوں نے کسی حد تک بلکہ کافی حد تک پیداوار بڑھایا ہے، فصلوں کی پیداوار کو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھوک افلاس وہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے کہ آج پیداوار زیادہ ہے لیکن بھوک بھی اتنی ہی زیادہ ہے. ہمارے آس پاس پڑوس ممالک میں اسپیشلی افریقن کنٹریز میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے پاسبلٹی تو یہی ہے کہ شاید پہلے لوگ اتنے بھوک سے نہ مر رہے ہوتے جتنے کہ اب مر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے پیداوار تو بڑھ گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو مسئلہ تھا وہ اس مسئلے پہ ہم قابو تو نہیں پا سکے، بلکہ وہ مسئلہ جو بھوک افلاس کا مسئلہ تھا وہ تو اور بھی بڑھ گیا ہے. تو یہ بھی جو یہ سوچ رکھ رہے ہیں کہ ایجادات سے سوسائٹی معاشرہ پیچھے جا رہا ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ اس کی بڑی وجہ ایک گلوبل وارمنگ ہے، جس کی وجہ سے خشک سالی بڑھ گئی ہے، موسموں میں تبدیلی آئی ہے، اور اسی کی وجہ سے کچھ ممالک میں پیداوار زمین کی پیداوار کافی حد تک گر گئی ہے، بلکہ کچھ جگہ تو بنجر ہو گئے ہیں. تو ان ساری باتوں کے بعد مطلب نچوڑ ان کا کیا نکلتا ہے کہ کیا ہم ایجادات بند کر دیں؟ ہمیں ایجادات نہیں کرنی چاہیے. تو نہیں، میرے خیال پہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ایجادات ہمیں جاری رکھنی چاہیے، لیکن ہماری ایجادات ہمیں .0 وہ پوائنٹ جہاں سے انسان نے زمین پر زندگی شروع کی تھی، اس پوائنٹ کو .0 کو ذہن میں رکھ کے ہمیں ایجادات کرنی چاہیے. تو اگر کوئی ایجاد ہمیں .0 سے آگے لے کر چل رہی ہے تو ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے، وہ مثبت ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، وہ ایک طرف تو آسانیاں پیدا کر رہی ہے لیکن دوسری طرف مشکلیں اور دقتیں اس سے کہیں زیادہ لے کر آ رہی ہے، تو پھر یہ ایجاد نہیں ہوئی، بلکہ یہ تو کسی حد تک معاشرے کو آگے نہیں بلکہ پیچھے دھکیل رہی ہے. تو یہ مطلب آج کے اس ٹاپک پہ جو میرے نکات تھے، جو میرے ذہن میں تھے، وہ یہی ہے. اگر آپ کے ذہن میں بھی کچھ ہے تو ویلکم، آپ کمنٹس میں شیئر کر دیں، اس سے اور بھی لوگوں کو آسانی ہوگی. ہاں، اگر آپ کو کچھ سوال پوچھنا ہو یا کوئی بھی سجیشن وغیرہ دینا ہو تو مجھے خوشی ہوگی آپ کمنٹ سیکشن میں کر دیں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. ہاں، البتہ اس ٹاپک پہ آرٹیکل
بلاگ پہ ہے جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں پیسٹ کر دوں گا. وہاں سے آپ کلک کر کے آرٹیکل پڑھ سکتے ہو اگر آپ نے تیاری کرنی ہے کسی ایگزام وغیرہ کے لیے. تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.